اعتماد کی باز گشت نے لاہور کا سیاسی ماحول گرما دیا. حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے شہباز شریف کے گھر میں سیاسی ملاقاتیں جاری. سردار اختر مینگل بھی اپوزیشن لیڈر کے گھر پہنچ گئے. تحریک عدم اعتماد مہنگائی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اپوزیشن کے ارمانوں پر پانی پھیرنے کے لیے حکومتی رہنما بھی متحرک. چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی لاہور میں چودھری برادران سے ملاقات. اتحادی رہنماؤں کے درمیان تحفظات اور اپوزیشن کے رابطوں پر تبادلہ خیال. تحریک انصاف کے ناراض رہنما جہانگیر ترین طبی معائنے کے لیے لندن روانہ ہو گئے. ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین ایک ہفتہ لندن میں قیام کریں گے. جہانگیر ترین نے کہا کہ چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں. تمام دوست متحد اور رابطے میں ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا جہانگیر ترین کی صحت ناساز ہونے پر اظہار تشویش. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب صحت یابی کے لیے دعا گو. عدم اعتماد کی کامیابی پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ. نواز شریف کریں گے. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا حکومتی اتحادیوں کو بھی نواز شریف کے فیصلے کا انتظار ہے. متحدہ اپوزیشن نے کام مکمل کر کے تجاویز سامنے رکھ دی. نواز شریف کا بیانیہ درست ثابت ہو رہا ہے. اگلے الیکشن میں ووٹ کو عزت ملے گی. بڑے مارچ کی بڑی تیاریاں. پیپلز پارٹی نے کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کے لیے کمر کس لی. بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ مزار قائد سے 10 دن میں 34 شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا. سندھ میں جگہ جگہ استقبالی کیمپ لگیں گے. کراچی سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں. تحریک انصاف نے گھوٹکی میں میدان سجا لیا. بڑی تعداد میں کارکنان جمع. سندھ حقوق مارچ شاہ محمود قریشی اور علی زیدی کی قیادت میں کراچی کے لیے روانہ ہوگا. سندھ کے عوام 15 برس سے حکومت کی کرپشن تلے دبے ہوئے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ویڈیو پیغام. یوکرین میں گھمسان کی جنگ جاری. روسی افواج نے دارالحکومت کیف پر قبضے کے لیے حملے تیز کر دیے. سرکاری نجی عمارتوں اور جولنی ایئرپورٹ پر میزائل داغے گئے. مرکزی ایونیو پر 2 میزائل حملے. کیف اور سومی شہر کی گلیاں میدان جنگ بن گئیں. روسی فوج نے ماریوپول پر قبضے کا دعویٰ کر دیا. یوکرینی وزارت دفاع نے 3500 روسی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا. فلائٹ نہیں، ٹینک شکن ہتھیاروں کی ضرورت ہے. یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے خلا میں معاونت کی امریکی پیشکش مسترد کر دی. روسی فوج کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان. کہا عوام جعلی خبروں پر کان نہ دھریں. جب تک سانس ہے ملک کے لیے لڑوں گا. اسلحہ ختم ہو گیا تو ہاتھوں سے لڑیں گے. فوج بھیجنے سے انکار کے بعد امریکہ نے یوکرین کی امداد کے لیے $600 ملین جاری کر دیے. $350 ملین روسی حملہ پسپا کرنے کے لیے خرچ کیے جائیں گے. امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو فوری مدد فراہم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے. روسی طیاروں کا دارالحکومت کیف کی کثیر المنزلہ عمارت پر میزائل حملہ. میئر کیف نے کہا کہ میزائل حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بیشتر یوکرینی عوام محفوظ مقامات پر موجود ہیں. میئر نے دعویٰ کیا کہ روس کی زمینی فوج کیف میں داخل نہیں ہوئی. ہماری فورسز اور عوام ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. روس کا یوکرین پر حملہ. امریکہ نے سلامتی کونسل میں مذمتی قرارداد پیش کر دی. روس نے قرارداد ویٹو کر دی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق قرارداد کے حق میں 11 ممالک نے ووٹ دیے جبکہ چین، عرب امارات اور بھارت نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. نیٹو کا یوکرین کے دفاع کے لیے نیٹو ریسپانس فورسز فعال کرنے کا اعلان. سیکریٹری جنرل اسٹلن برگ کا کہنا تھا کہ ریسپانس فورس میں اتحادی افواج کے 40,000 اہلکار ہوں گے. امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کا روس پر پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ.
روسی صدر وزیر خارجہ پر بھی پابندی عائد۔ پاکستان کو علم ہے ہم یوکرین کے معاملے پر کہاں کھڑے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا رد عمل۔ بریفنگ کے دوران کہا اصولوں اور ضوابط پر عمل کرنے میں ہی پاکستان، امریکہ اور روس سمیت سب کا فائدہ ہے۔ بیشتر راستے، بینکس اور اے ٹی ایم بند، راشن اور پیٹرول ختم، روسی فورسز کی شہروں پر بمباری۔ کیف، سومی، ماریوپول، ایڈسا سمیت مختلف شہروں میں یوکرینی باشندے غیر ملکی پھنس گئے۔ بڑے پیمانے پر انسانی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ جنگ زدہ یوکرین سے پاکستانی سمیت ہزاروں غیر ملکی پولینڈ، بلغاریہ اور رومانیہ پہنچنے لگے۔ تمام پاکستانی یوکرین میں محفوظ ہیں۔ پاکستانی سفیر ڈاکٹر نبیل اسرائیل کھوکھر کا پیغام، کہا کوشش ہے 200 سے 300 طلبہ کو پولینڈ پہنچا سکیں۔ جنگ زدہ علاقوں سے 70,000 طلبہ کو نکال لیا گیا۔ سندھ پولیس کی بڑی کارروائی، سینئر صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث اشرف نامی ملزم کو سندھ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا قاتل کو قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز روکنے کے دعوے ہوا ہو گئے، وارداتیں کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگیں۔ 24 گھنٹوں میں ڈکیتی کے درجنوں وارداتیں۔ مختلف علاقوں میں شہریوں نے ہتھے چڑھنے والے ڈاکوؤں کی خوب دھلائی کی۔ نارتھ ناصرآباد میں شہری نے لوٹ مار کرنے والے ملزم پر گاڑی چڑھا دی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عدم پیشی پر سابق میئر وسیم اختر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ دہشت گردوں کے علاج معالجے کے کیس میں عدالت نے وسیم اختر کو گرفتار کر کے 12 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے بنوان میں فورسز سے لڑائی میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد پر قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے کے مقامی لوگوں نے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا۔ پنجاب کا مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، گجرانوالہ سے 3 اور چنیوٹ سے 1 دہشت گرد گرفتار۔ بارودی مواد برآمد، حکام کے مطابق دہشت گرد حساس مقامات اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بلاول بھٹو سے ملاقات، پیکا ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے پارٹی رہنماؤں کو پیکا ترمیمی آرڈیننس عدالت میں چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ایف یو جے کا پیکا کے خلاف 28 فروری کو یوم سیاست منانے کا اعلان۔ ناصر زیدی کا کہنا ہے کہ ڈریکونین صدارتی آرڈیننس کے خلاف ہر سطح پر احتجاج ہوگا۔ نیوز 1 کی جبری بندش کا 16واں روز، مختلف شہروں میں صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی کے احتجاج کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں کورونا کے وار جاری، ایک دن میں مزید 14 زندگیاں نکل گیا۔ وبا سے مجموعی اموات 30,153 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 53,625 ٹیسٹ کیے گئے۔ 1,207 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.25% رہی۔ خیبر پختونخوا کے 29 اضلاع میں انسداد پولیو مہم 28 فروری سے شروع ہوگی۔ 62 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ انسداد پولیو مہم کے لیے 43,000 سیکورٹی اہلکاروں کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔